السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب پی ٹی آئی کو چھوڑ کر واپس آنے والوں کی دوبارہ لائن لگ چکی ہے۔ اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے، جبکہ قاضی صاحب اپنے ہی چنگل میں دوبارہ پھنسے ہیں، کس طرح سے اس پر بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی میں سوچنے کے دو اینگلز ہیں، ایک یہ کہ جس نے پریس کانفرنس کی ہے مجبوری میں کی، لیکن عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بشرا بی بی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، تو ان کو لے لینا چاہیے، کیونکہ وہ اتنے مجبور ہو گئے پریس کانفرنس کرنے کے، اور پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے کوئی پیسہ بھی نہیں بنایا، کوئی مال نہیں بنایا، انہوں نے کرپشن نہیں کی، انہوں نے بڑی سنسیئرٹی سے کام کیا۔ ان میں ملائکہ بخاری ہیں، ملائکہ بخاری سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ان کو واپس لے لیں گے، جس طرح سے اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر انہوں نے کیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ابھی جب کہانیاں لوگوں کی کھل کے سامنے آئیں گی تو لوگ روئیں گے، دھاڑے مار مار کر روئیں گے کہ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا، جس وجہ سے ان کو پریس کانفرنسز کرنی پڑیں۔ اب آپ بتائیں، عثمان ڈار، صداقت عباسی، علی نواز اعوان، میں سمجھتا ہوں یہ تین نام ایسے ہیں، اگر کسی کے پاس چل کے گئے کسی کے گھر میں تو یہ تین نام ضرور ہوں گے جن کے گھر عمران خان جائیں گے۔ باقیوں کے گھر بھی جائیں گے جنہوں نے تشدد برداشت کیا، لیکن ان تین گھروں میں ضرور جائیں گے، اور عمران خان ان کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہیں۔ اور علی نواز اعوان کے حوالے سے تو عمران خان نے جیل سے پیغام بھجوایا تھا کہ کوئی ان کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین نہیں ہونی چاہیے، ایک لفظ علی نواز اعوان کے خلاف نہیں کرنا۔ ظاہر ہے عمران خان کو پتا تھا، تو یہ تین نام کنفرم ہیں۔ جب یہ واپس آنا چاہیں گے ان کے دروازے کھلے ہوں گے۔ پھر شیریں مزاری، وہ سیاست سے تو الگ ہو گئی، خان صاحب کو ان سے شکوہ بھی ہے، لیکن انہوں نے بھی عمران خان کے خلاف کسی طرح کی بات نہیں کی۔ پھر مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ، ان کی تو واپسی ایک طرح سے ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے جب ٹویٹس کیے تھے تو عمران خان نے وہ خود گروپ میں ٹویٹس بھیجے تھے اور کہا تھا کہ سارے اس کو ری ٹویٹ کریں، اور اس وقت عمران خان باہر تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو جیل ہی سے اپروو ملی تھی کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، لیکن پھر پارٹی کے اندر ٹکٹوں پر لڑائی ہوئی اور عمران خان کو کہا گیا کہ ہم کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں دیں گے جس نے پریس کانفرنس کی، لیکن تین چار ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے بھی گئے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے سیاست سے علیحدگی اختیار کی تھی، یعنی پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں کی تھی، عمران خان کے خلاف بات نہیں کی تھی۔ اور اس وقت پارٹی کے اندر مختلف عہدوں پر 9 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست سے علیحدگی اختیار کی تھی، وہ تنظیمی اور مختلف عہدوں پر موجود ہیں یا ان کو ٹکٹ دیے گئے، وہ جیتے یا ہارے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 9 لوگ ایسے موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بہرحال اب ان لوگوں کے حوالے سے ہے کہ یہ آئیں گے تو پھر ان کو مین جگہ ملیں گی۔ پھر پی ٹی آئی کے اندر بہت نیگیٹو چیزیں چل رہی ہیں، جس سے آپ ملیں وہ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہونا، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر چلنا۔ پی ٹی آئی کے 80% لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ میں آپ کو محاورتاً نہیں کہہ رہا، یہ لفاظی نہیں ہے، میں آپ کو انفارمیشن بیسڈ بات کر رہا ہوں کہ 80% لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا یہ ہے کہ جس کو انہوں نے جبری طور پر بھی گمشدہ کیا، لاپتہ کر کے لے گئے، ادھر بھی انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا۔ ایک مارنے والی ٹیم آتی تھی تو ایک بندہ آتا تھا کہتا تھا یار تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تم بڑے اچھے انسان ہو، بڑے زبردست بندے ہو، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، پلیز سیاست کو چھوڑ دو، میری پوری فیملی تمہیں بڑا سنتی ہے۔ تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ وہاں پہ بھی ہوتا تھا، ادارے کے اندر سے رابطے میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا وہ پھر خبریں بھی پارٹی کے اندر کی لیتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے، اور ان کو تھوڑا سا اطمینان دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سیٹنگ ہے، تمہارے ساتھ چیزیں نارملائز ہیں، اندر کی باتیں بتاؤ۔ اور ایک ہوتا ہے ایجنڈے پر چلنا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ ہاں ایک چیز اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اور کچھ لوگ اس پر ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہ ہو سکیں، اور اس پر کچھ لوگ ہیں جو بالکل آن بورڈ ہیں، اور ان کے ایجنڈے پر بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہ ہوں۔ عمران خان کو پتہ ہے کیا حکمت عملی ہے، عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ مومنٹ میں اکٹھے ہو جائیں فضل الرحمان اور پی ٹی آئی، اس سے طاقت بڑھ جائے گی اور حکومت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اس کے اوپر بہرحال کچھ لوگ ایجنڈے پر ہیں۔ دیکھیں عمران خان جب کچھ کہہ دیتے ہیں اور وہ کہیں گے تو پھر اس پر کرنا پڑے گا۔ باقی
शेख वकास अकरम ज़ाहिर है एक सीजनड पॉलिटिशियन है, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे जब सवाल हुए शेर अफजल मरवत के हवाले से तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए। इंटरनल मामलात वो बाहर लेकर नहीं आए, इससे उनका कद काठ बढ़ा। और फिर ये भी एक वजह थी कि सारे ओहदे केपीके से दे दिए, चेयरमैन गौहर साहब केपीके से, उमर अयूब केपीके से, प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार केपीके से, अपोजिशन लीडर जो सेनेट में है वो केपीके से, शिबली फराज जो हैं। तो इस पर फिर ये था कि आप पंजाब को बिल्कुल इग्नोर करें। एक तो पंजाब को ये अब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दिया गया, और साथ ही जो पंजाब में विफाक में पार्लिमानी पार्टी होगी वो सारी की सारी पंजाब से होगी। तो पीटीआई के अंदर नज्म ज़ब्त बहुत इधर उधर हुआ, एक दूसरे के खिलाफ बयानात और सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन हुआ है उसके बाद लगता है कि ये मामला रुक जाएगा, और पीटीआई के अंदर ये जो हर वक्त बात है कि फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा ज़बरदस्त हूं, इस चीज़ ने पीटीआई को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बाकी जो भी आएगा वो इमरान खान को बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होंगी जो ना मुझे पता है, ना आपको पता होंगी, ना पीटीआई के किसी बंदे को पता होंगी। क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को एक जज ने कुछ चीज़ें भिजवाईं और कहा कि अपने वकील को कहें कि वो ये पॉइंट्स रेज करे, और एक जज ने कहा मैंने ऐसा फैसला लिख दिया है कि किसी का बाप भी उसको बरकरार नहीं रख सकता, मैं यही कर सकता था। सजा तो मैंने सुनानी ही सुनानी थी, लेकिन मैं ये कर सकता था कि मैं फैसले में ऐसे फ्लाज छोड़ दूं कि आपको फायदा हो। एक गवाह ने इमरान खान को, पीटीआई को, ये पैगाम दिया कि मुझे जब पेश किया जाए अदालत में तो मेरे पर जिरा में जब आप सवाल करें तो आपने ये सवाल करने और मैं ऐसे जवाब दूंगा जो आपको अपील में फ़ायदा देंगे। तो ये चीज़ें अब जाहिर है लोगों को नहीं पता। अब एक बंदे के बारे में बहुत कंप्लेन चली कि उसने ये कर दिया, वो कर दिया, इसने बड़ा घटिया बयान दे दिया इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से। यानी वो बिलो द बेल्ट तो नहीं था, लेकिन एक मामला था, लेकिन उसने जानबूझ के वो बयान दिया था और बताया था कि आप इसके बैक एंड पर जाइएगा क्योंकि जिस तारीख का मैं ये बयान दूंगा उस तारीख को तो ये मामला यहां था, तो वाज़ेह तौर पर कंट्राडिक्शन आ जाएगा और आपको अपील में फ़ायदा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इमरान खान को पता होगा कि किसने क्या किया है। दो लोगों के बारे में यह भी बताया जाता है कि एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गया और एक ने पीटीआई छोड़ के इदारे के बहुत करीब हो गया, और इन दोनों लोगों के बारे में बताया जाता है कि दोनों ने बहुत ज़्यादा अंदर की इंफॉर्मेशन दी। इस्तेकाम पाकिस्तान में बैठकर उसने बताया कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे आपके पीटीआई से छोड़ के आ रहे हैं और फ़लाँ फ़लाँ आने वाले हैं, फ़लाँ ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, फ़लाँ ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। और ये चीज़ें भी इमरान खान को भिजवाई गई और एक शख्स ने इदारे के करीब होकर बताया कि इदारा आपके खिलाफ अब क्या करने जा रहा है। तो ये चीज़ें साथ साथ पीटीआई को बताई जाती रही। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है खान साहब को पता है और खान साहब ही फैसला करेंगे कि किसको वापस लेना है, किसको नहीं। दूसरी जानिब काजी और जंगल का बादशाह कैसे ही अपने जाल में फंसे हैं। काजी ने जारी किया तहरीरी ऑर्डर जिसमें फैज़ाबाद धरना जो 2017 में हुआ था, जिस पर काजी साहब ने 2019 में फैसला दिया। वो कहते हैं कि कैसे आपने फैज़ हमीद को बचा लिया। इसका मतलब है ये कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड था। उन्होंने लिखा क्या है फिर बताता हूं कि ये कैसे अपने जाल में फंस रहे हैं। कमीशन की गैर जानिबदारी साबित हो गई। अब ये कमीशन किसने बनाया? आपने हुकूमत से तहकीकात करने का कहा था। तो मेरा सवाल है काजी साहब से, आप खुद फंस गए हैं अपने ऑर्डर में कि फिर आपने 6 जजों की दरखास्त पर उसी हुकूमत से क्यों कमीशन बनवाया था? कोई आपको शर्म आई है, कोई हया आई है आपको? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों बार बार जनरल फैज़ हमीद को रगड़ना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे लोग इसका बता चुके हैं कि डिमांड यही थी कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही दें, कोई बात करें, बयान दें कि हाँ मैंने उनको सपोर्ट किया था, मैंने हुकूमत उनकी बनवाई थी, गिराई थी। तो ये इमरान खान को डिसक्रेडिट करना चाहते हैं। अभी तक जनरल फैज़ की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। ये जो बार बार टारगेट किया जा रहा है, मुझे खदशा ये है, अब तक कोशिशें जारी हैं कि कुछ ना कुछ हासिल कर लिया जाए वहां से। मुझे ऐसा लगता है बाकी कोई भी चीज़ पाकिस्तान में बगैर किसी वजह के नहीं होती। काजी साहब को क्या तकलीफ पहुंची है 2017 के फैसले को इंप्लीमेंट करने में, जबकि इस टाइम वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जेब में बल्कि गोद में बैठे हैं। अब उन्हें क्या लगे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट 2017 में क्या करती रही है। हाँ, एक चीज़ है जो लोग बात करते हैं कि नवाज शरीफ को बयानियां देने की कोशिश है कि अगर ये साबित हो जाए और एक तगड़ा फैसला आ जाए
تو نواز شریف کو شاید بیانیہ مل جائے کہ دیکھو نواز شریف کے خلاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے فلاں تاریخ میں دھرنے کروائے، لیکن پھر جب دھرنوں کی بات آئے گی تو 2018 میں بھی عمران خان کے خلاف ٹی ایل پی کا دھرنا تھا، 2019-20 میں ہوا، تو پھر دھرنوں کے حوالے سے بھی تو کوئی فیصلہ قاضی صاحب دیں۔ وہ کون لے کر آیا تھا فضل الرحمان کا 2019 کا دھرنا، کون لے کر آیا تھا، جس کے بعد نواز شریف لندن فرار ہوئے تھے، اس کی بھی تحقیقات کر لیں۔ قاضی کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں جو ججز ڈٹ گئے تھے وہ ڈٹ جاتے تو قاضی صاحب چیف جسٹس نہ بنتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈٹے تھے ان سب کو نشان عبرت بنایا گیا، جس میں جسٹس بندیال بھی شامل تھے جنہوں نے قاضی صاحب کو کلین چٹ نہیں دی، اعجاز الاحسن نے بھی کلین چٹ نہیں دی، لیکن ان سب کے ساتھ پھر کس طرح کا ماحول بنایا گیا یہ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، کیونکہ قاضی صاحب جن کے لاڈلے تھے وہ اپنے لاڈلوں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو آگ اب آزاد کشمیر میں لگائی جا رہی ہے اور عمران خان کی جان کو جو خطرہ ہے، اس کا آپس میں کیا لنک ہے؟ کیا ٹیک اوور سے پہلے پورے ملک میں ایسا تاثر بنانا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور مجبوری ہو گئی ہے ٹیک اوور کرنا؟ کیا کرنا ہے یہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ارادے ان کے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے کیونکہ یہ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔